اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، نازف رضوی کی خطابت کے ہاتھوں سے فردن فردن سلام قبول و السلام علیکم۔ امید قوی آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میرے اور آپ کے درمیان پہلی رجب سے گفتگو جاری اور ساری ہے، اور بیچ میں جو میں مجلس پڑھنا ہو یا فضائل میں جانا ہو یا دوسرے چینلز پر کام کرنا ہو، تو اس سلسلے میں کچھ بیچ میں گیپ ہوتے رہے ہیں، جس کی میں نے معذرت کر لی تھی آپ کو کل کے ویڈیو میں، اور جو نئے لوگ میرے ساتھ جڑ رہے ہیں ان سے ایک بار پھر سے میں معذرت چاہتی ہوں۔ الحمدللہ آج ہمیں انشاءاللہ شب 20 شعبان کی شب 20 کے حوالے سے بات کرنا ہے، اس کے کیا اعمال ہیں اور اس کی کیا فضیلت ہے اور اس کے روزے کی کیا فضیلت ہے، اس کے بارے میں ہمیں آپ سے بات کرنا ہے۔ وہ یہ کہ واقعی شکر کرنے کو دل چاہتا ہے پروردگار عالم کا۔ الحمدللہ الحمدللہ، جس طرح سے اس نے ہم لوگوں کو ماشاءاللہ جو زندگی، یہ واقعی کووڈ کے بعد تو جو بھی زندگیاں ہیں ان کو شکر الہی اور ضرور کرنا چاہیے کہ پروردگار عالم نے ہمیں آپ کو چنا تاکہ ہم لوگ یہ رجب، شعبان، رمضان جیسے تمام یہ تینوں مہینوں کی تمام عبادات کو انجام دے سکیں، کار خیر کر سکیں الحمدللہ۔ اور دیکھیے شعبان کے حوالے سے جو ہماری اور آپ کی گفتگو ہوئی تھی، اس میں میں نے ذکر کیا تھا نا آپ سے کہ پہلی سے ہی پروردگار عالم شاخ توبہ اور شاخ زقوم اس کی حکم سے نیچے گرا دی جاتی ہیں۔ بات ہوئی تھی نا کہ جو بھی نیکی، ضروری نہیں ہے کہ اتنی بڑی نیکی ہو، اتنا بڑا خرچ ہو یا بہت بڑی بات ہو، تب قرآن مجید میں آیت ہے ذرۃ خیر یرا ذرۃ شر یرا، تو اس کی نظر میں ذرہ برابر بھی نیکی نیکی ہے اور ذرہ برابر بھی بدی ہے، کیونکہ نیت سے اس کا کنیکشن ہے۔ جو انسان سوچتا ہے، جو بھی کرتا ہے، وہ پروردگار عالم کو سب پتہ ہوتا ہے، اسی پر اس کا رزلٹ بنتا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ، تو تمام نیکیاں ماشاءاللہ سب کر رہے ہیں، سب لوگ صدقہ دے ہی رہے ہیں اور الحمدللہ خمس نکال ہی رہے ہیں۔ کم سے کم شعبان کے آخری دن تک تو لوگ نکال ہی دیں گے تاکہ ان کے روزے پاک ہو جائیں۔ وہ حق ہے شہزادی کا، بچوں کا حق ہے، تو اور سارے مومن کو پتہ ہے کہ بغیر خمس کے پیسہ نکالے ہوئے کفن بھی صحیح نہیں ہے، تو پھر روزہ اور افطار اور سحری کیسا خود کرے یا دوسرے کو کروائیں، یہ سب بتانے کی بات نہیں ہے، مجھ سے بہتر سب جانتے ہیں۔ لیکن آپ سب بھی گھروں میں ان چیزوں کا تذکرہ کرتے ہی رہا کریے، کیونکہ بڑے سب جانتے ہیں۔ بچوں کو اس وقت ہمیں مولا کی فوج کو تیار کرنا ہے، تو بچے پڑھنے والے ہیں اور ان کے پاس اتنا ہوم ورک ہوتا ہے، اتنا اسکول کا کام ہوتا ہے، ایکسٹرا ایکٹیویٹیز بھی اتنی ہوتی ہیں کہ کیسے وہ پڑھیں۔ اور یہ سب چیزیں پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک عمر ہوگی جب پڑھا جائے گا، نہیں، وہ چھوٹی نیکیوں سے بھی فیض اٹھا سکتے ہیں۔ اور پتہ ہے جب چھوٹے بچے کوئی نیکی کرتے ہیں ان کو تو اجر و ثواب ملتا ہی ہے، لیکن ان کے والدین کو بہت ثواب ملتا ہے الحمدللہ، کہ وہ نشو و نما بچوں کی ایسی بنا رہے ہیں، انہیں دین اور اسلام اور نیکیاں عبادات کو رگ و پا میں پیوست کر رہے ہیں۔ کیونکہ جب حلال غذا کا گھر میں تذکرہ ہوگا تب بچے سنیں گے نا کہ اچھا کوئی حلال پیزا سے ہٹ کے، چاؤمین سے ہٹ کے حلال غذا بھی کیا ہوتی ہے، کچھ تو ہوتا ہے۔ تو ممی سے پوچھیں گے، پاپا سے پوچھیں گے یہ حلال غذا کہاں ہے، وہ تو ہم لوگوں نے دسترخوان پر کبھی دیکھی نہیں نا، تو پھر بتانا پڑے گا کہ ہاں یہ ہوتی ہے حلال غذا، کہ جہاں 1 روپیہ بھی غلط نہ لگا ہو۔
حرام نہیں ہوا ہو، جو کام ہم نے کیا نہیں ہے اس کا پیسہ لے لیں، یا جس کا پیسہ لیا ہے اس کو دیا نہیں ہے اور اس سے کچھ بنا لیں کر لیں، چاہے پھر ہم جانماز ہی کیوں نہ خرید لیں اور ہدیہ کر لے لیں، اور چاہے ہم کچھ بھی اس سے نیکی کر لیں، جو غاصب پیسہ ہے تو وہ سب عمل اور اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ جیسے میں کہتی ہوں نا کہ زبان سے کیا ہوا گناہ کہ کسی کا دل دکھایا تو پورے اعمال ہفت ہو جاتے ہیں، اسی طرح سے ملتا ہے کہ ایک غاصب اینٹ جو ہوتی ہے پورے گھر کیا خاندان کو تباہ کر دیتی ہے۔ تو حلال غذا یہ اس کی بات ہے، اور یہ نماز شب کا تذکرہ ہے۔ بچے نہیں پڑھ پاتے کوئی بات نہیں، لیکن زیارت عاشورہ کا تذکرہ ہے، اس کی فضیلتیں ہیں، اس سے ناز مجلس پڑھتی ہیں یا انہیں نے تمام پڑھا اس سے مطلب نہیں، کوئی ذاکر کوئی ذاکرہ کچھ بھی اس طرح کی باتیں پڑھتی ہیں تو وہ ضرور گھروں میں اس کا ڈسکشن ہونا چاہیے۔ ادھر ادھر کی بات سے تو اچھا ہی ہے۔ تو پتہ ہے کیا، پھر یہ نیکیوں کی جب بات ہونے لگے گی نا تو ادھر ادھر کی باتوں کو بچوں کو بھی مائنڈ سے ڈیلیٹ کرنا آ جائے گا۔ اتنا ہی مائنڈ میں اتنا ویسا ہی زور ہوتا ہے، پریشر ہے، اور پھر نگیٹیوٹی سے بچے پر ہو جاتے ہیں، تو پھر ان کو اسکول میں بھی جا کے سکون نہیں ہے، استاد کے پاس بھی نہیں ہے، گھر میں ٹیوشن ہے اس میں بھی سکون نہیں ہے۔ وہ مطلب جو کچھ حاصل کرتے ہیں نا گھر میں، وہ اسی طرح سے ان کی سوچ بن جاتی ہے کہ کبھی خوش نہیں رہ پاتے۔ تو اس لیے گھروں کو ہیلدی ایٹماسفیئر بنائیے، خوشحال بنائیے۔ تمام باتیں ضروری نہیں ہے کہ ہر بات کا جواب دیا جائے، تمام باتوں کو ایوائڈ کر دینا چاہیے، اگنور کر دینا چاہیے۔ بس وہ لمحہ جب شیطان، میں نے پڑھا تھا نا اس دن میلاد میں کہ زنجیریں لیے کھڑا ہے شیطان کے، کہاں سے کوئی کوتاہی ہو اور بس میں جکڑ لوں۔ تو ہم لوگوں کو یہاں پر بالکل الرٹ رہنا چاہیے کہ کوئی کام ایسا، جب ہم یہاں سے سوچتے رہیں گے نا پھر اوپر سے مدد آتی ہے۔ اس نے وعدہ کیا ہے کہ تم راہ خیر پر چلنے کی کوشش کرو، پھر ہم ہیں نا، اور 14 کیمرے لگے ہیں تو خالی ہماری برائیاں دیکھنے کے لیے تھوڑی نہ لگے ہیں۔ جو ہم اچھائیاں کریں گے، اچھائی کرنا چاہ رہے ہیں، چلنا چاہ رہے ہیں، پھر شیطان گرا دیتا ہے، پھر شیطان گرا دیتا ہے، پھر ہم سے گناہ ہو جاتا ہے، پھر ہم کھڑے ہوتے ہیں۔ پھر یہ بھی تو مولا دیکھ رہے ہیں کہ یہ کوشاں ہے اور ہو نہیں پا رہا ہے، تو پھر مدد اللہ کرتا ہے۔ اس لیے عمل اور اعمال ماشاءاللہ پہلی رجب سے ہم لوگوں کے درمیان بات ہو رہی ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو میں اس خدمت کو انجام دیتی رہوں گی۔ اور شعبان رمضان جیسے پچھلے سال بھی پورا رمضان کے بعد بھی پورے سال جس طرح کے بھی حالات معاملات آتے رہے، جیسی آپ لوگ کی ضرورتیں ہوتی رہی، جیسے فون آتے رہے، جیسے میسیجز آتے رہے، میں نے آپ سے کہا کہ اور کس پر ویڈیو بنایا جائے، آپ لوگ کو بھی کیا چاہیے وہ بھی بتائیے۔ یہ سب میں کر رہی ہوں نا پورا سال، تو انشاءاللہ زندگی رہی آپ لوگ بھی دعا کیا کریے کہ آخری سانس تک ہم آپ لوگوں کی خدمت ایسے ہی کرتے رہیں اور بیوی قبول کر لیں۔ ہم لوگوں کا کرنا، ہمارا بتانا اور آپ لوگوں کا کرنا، سننا، جو سب کو تو آتا ہی ہے لیکن پھر بھی سن رہے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا ثواب ہے۔ اسی لیے میں سب کو دعا دیتی رہتی ہوں بار بار۔ تو آج جو ہے ہمیں شب 20 کے حوالے سے، شعبان کی شب 20 کے حوالے سے بات کرنا ہے۔ کتنی فضیلتوں والا مہینہ ہے، میں نے ایک سا بتا دیا ہے، مسلسل بات ہو رہی ہے۔ ابھی جیسے شاخ زقوم و شاخ توبہ کا تذکرہ کیا کہ شاخ توبہ اتنی سی بھی نیکی اگر کوئی کرتا ہے تو وہ شاخ توبہ حکم ربانی ہے کہ جو بھی نیکی کرے وہ شاخ توبہ میں اس کو لپیٹ کے دھیرے دھیرے جنت کی طرف وہ بڑھتا ہے انسان، اور جو بھی بدی کرتا ہے تو وہ شاخ زقوم میں لپٹ کے جہنم کی پستیوں میں جاتا ہے۔ یہ دو آپ دیکھیے اٹھا کے کتابیں، آپ کو تمام جگہ اس کی تفصیلات ملیں گی، کہیں نہ جائیے دور، مفاتن میں پڑھ لیجیے، اس میں بھی کافی ڈیٹیل ملے گی انشاءاللہ۔
تو شاق ذقوم شاق دوبا تو ہم لوگوں کو کوشاں رہنا چاہیے پروردگار عالم ہم اتنا ایسے کاموں کو انجام دیں جو تیری بارگاہ میں سرخرو ہوں، شہزادی کی نگاہوں میں سرخرو ہوں۔ الحمدللہ اہل بیت علیہم السلام کے سامنے بھی شرمندہ نہ ہونا پڑے اور شاق توبہ ہی ہمارے حصے میں آئے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو کتنے واقعات پڑھے ہم لوگوں نے، سنے ہیں کہ ایک کھجور بھی، ایک درہم بھی صدقہ دینے کا کتنا ثواب ہے، وہ بھی ایک نیکی ہے۔ دیگے پکوا لے تو اس سے بڑی بات ہے، لباس کسی کو دے دے تو اچھی بات ہے، اسکول کھل گئے کتابیں دے دے تو اور اچھی بات ہے۔ کوئی غریب ہے جس کا قرض نہیں ادا ہو پا رہا ہے اور وہ شرمندہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ سچ میں نہیں دے پائے گا اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے اگر آپ سے لیا ہے اور آپ واقعی معاف کر سکتے ہیں کہ اگر اتنا سا ایوائڈ کر دیا جائے، معاف کر دیا جائے تو آپ کا کوئی کام نہیں رکنے والا ہے، تو یہ بھی ہم آپ کر سکتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو بھی ہم اس کا دوسرے کا اس کا قرضہ ہے، ہمارے پاس زیادہ ہے تو ہم اس کا قرضہ بھی ادا کر سکتے ہیں، یہ بھی نیکی ہے۔ والدین سے ادب کا تو کہنے ہی کیا، وہ چاہے والد ہوں چاہے والدہ ہوں، جو بھی جتنی نیکی کہا نا کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کعبے کی طرف جیسے نظر کی جاتی ہے اور جتنا ثواب ملتا ہے تو والدین کے چہرے پر نظر کرنے کا اتنا ثواب ملتا ہے۔ اور کیا چاہیے الحمدللہ پروردگار عالم نے زندگی کو ہم لوگوں کے ایسے آسان بنا دیا ہے، بس ہم کو ہمارے ظرف کو وسیع کرنا ہے۔ اگر ہمارا ظرف وسیع ہو جائے گا، اگر ہم حق حلال کا کھائیں گے اور جو مولا کا انتظار کر رہے ہیں ہر وقت وہ فکر رہے گی کہ مولا کہیں ہم سے ناراض نہ ہو جائے، خدا نہ کرے مولا اپنے لشکر میں ہمارا شمار کر لے، مولا کوئی تو ہم سے کام لے لے، کوئی تو ہم ایسا کام کرے کہ مولا کی نظر ہم پر پڑ جائے۔ یہ سب اگر ہم لوگ دلوں میں رکھتے ہیں تو کتنی اچھی بات ہے، اور یہ مہینے اس کے لیے بہت اچھے ہیں، کیونکہ ہم اگر عبادت کر کے کوئی بھی دعا مانگتے ہیں تو ضرور قبول ہوتی ہے۔ جیسے شعبان کی شب 20 کے حوالے سے ملتا ہے 4 رکعت پڑھنا ہے، 2 رکعت کر کے پڑھنا ہے یہ نماز، اور ہر رکعت میں سورہ حمد کی تلاوت کرنا ہے 1 مرتبہ، اور اس کے بعد 15 مرتبہ یعنی کہ 15 ٹائمز سورہ نصر کی تلاوت کرنا ہے۔ اب ناز باجی آپ کو یہ بھی بتائی دے رہی ہے کہ سورہ نصر قرآن مجید کا 110 نمبر کا سورہ ہے اور چھوٹا سا سورہ ہے، بالکل 3 آیات ہے اس میں، تو گھبرانے کی بات نہیں ہے کہ بچے سوچیں 15 بار پڑھنا ہے پتہ نہیں کتنا، نہیں 15 پتہ بھی نہیں چلے گا، منٹوں سیکنڈوں میں ہو جائے گا۔ 3 آیات ہیں، 110 نمبر کا قرآن مجید کا سورہ ہے۔ الحمدللہ قرآن مجید کی تلاوت تو سب روز کر ہی رہے ہیں، کیونکہ قرآن مجید چھونا ثواب، دیکھنا ثواب، پڑھنا تو ثواب ہی ہے، اور سبھی جانتے ہیں کہ 50 آیتیں قرآن مجید کی روز پڑھنا مومن کی پہچان ہے، اور سب جانتے ہیں کہ اگر مسلمان ہیں تو نماز سے دور نہیں رہنا ہے، اگر نماز سے کوئی دور رہا تو اللہ رسول اور آل رسول خود سے اس کو دور کر دیتے ہیں، نہیں بلکہ وہ ہو ہی جاتا ہے۔ تو اس لیے قبر میں بھی تاریکی لے کے جاتا ہے، دنیا میں بھی اس کی لعنت و ملامت ہوتی ہے، وہ کسی مغز سے ایک ہوا میں پتا اڑتا اس کی بھی ایک اہمیت ہوتی ہے، لیکن جو نماز نہیں پڑھنا ہے اور جو قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر رہا ہے، بڑوں کا ادب نہیں کر رہا ہے، کچھ باتیں ایسی ہیں رشتہ داریوں کو مضبوط نہیں کر رہا ہے، غریبوں یتیموں مسکینوں سے بیواؤں سے انسیت اس کے دل میں نہیں ہے، یہ سارے کار خیر ہیں جو یہ چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے سب سامنے آیا ہیں، بالکل دکھتے ہیں، سب کچھ معاشرے میں ہے، اسی معاشرے میں جہاں آپ ہیں ہم ہیں، سب کو دکھتا ہے، تو جو کچھ کرے وہاں سے ضرور کرے انشاءاللہ۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ جو یہ نماز پڑھے گا اس کا کیا اجر و ثواب ہے؟ تو پتہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ جو یہ شعبان کی شب 20 کو یہ 4 رکعت نماز پڑھے گا 2 کر کے، تو اس کا اتنا اجر و ثواب ہے، اتنا اجر و ثواب ہے کہ جب تک وہ خواب میں اپنا مقام جنت میں نہیں دیکھ لے گا تب تک دنیا سے جا نہیں سکتا۔ اور بھی تمام ہے، اتنی نیکیاں لکھی جائیں گی اور اتنا یہ ہوگا، اتنا یہ، اور روزے 20 روزے کا بھی بڑا ثواب ہے۔ اگر کسی نے ماہ شعبان میں 20 روزے رکھے تو اس کا اتنا اجر و ثواب ہے، اتنا اجر و ثواب ہے جو بیان سے باہر ہے۔ تو اس لیے جو جس سے ہو سکے وہ ضرور کرے۔ دعا تو ایک دوسروں کے لیے کر ہی سکتے ہیں، میری بھی دعا ہے۔ آپ لوگ سب اچھے رہیے، سب آج و زیارت کی توفیق ہو، مولا کا جلد سے جلد ظہور ہو انشاءاللہ، اور یہ سارے عمل اور اعمال ہم سب کو کرنے کی توفیق ہو۔ اور آپ لوگ بھی نازف شریف جی کو اور ان کے بچوں کو بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام۔